अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करनी है और ऑब्वियसली क्रिकेट के हलकों में एक ही सवाल है, एशिया कप होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। नजम सेठी का बड़ा क्लियर स्टांस है और बड़ा एग्रेसिव वो सामने आए हैं कि हम वर्ल्ड कप भी बायकॉट कर सकते हैं, हम एशिया कप भी बायकॉट कर सकते हैं और एशिया कप की परवाह नहीं, असली फोकस वर्ल्ड कप पर है। ठीक है, बात तो उसूली तौर पे ठीक है कि हमारा इवेंट है, यही होना चाहिए। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, पहले तो हाइब्रिड मॉडल को लेकर बहुत सारे बोर्ड्स की तरफ से इनफैक्ट श्रीलंका, बांग्लादेश इस पे थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये फीजिबल नहीं है, लेकिन अब जो नया हाइब्रिड मॉडल है इसको कंसिडरेशन में लाया जा रहा है, इस पर बात हो सकती है। क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी नजम सेठी साहब लंदन जाते हुए दुबई में रुके थे और वहाँ ओमान के जो करता धरता हैं क्रिकेट के भीमजी साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की, जो रिप्रेजेंटेटिव थे एक तरह से जय शाह के, और उन्होंने नया हाइब्रिड मॉडल उनको पेश किया कि नया हाइब्रिड मॉडल ये है कि पहले राउंड के 4 मैचेस लाहौर में हो जाए और उसके बाद पूरा का पूरा टूर्नामेंट यूएई में हो जाए। कुछ थोड़े से एतराज़ात यूएई पर भी चल रहे हैं इंडिया को, कुछ श्रीलंका चाहता है कि वो होस्ट कर ले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अगर 3 मैच होंगे तो जो क्राउड दुबई में आएगा या शारजा में आएगा वो उसका बिल्कुल 10% भी श्रीलंका में नहीं आएगा। वहाँ लोगों को एक तो माशी सूरत हाल का सामना है और माशी तौर पर काफ़ी श्रीलंका दबाव का शिकार है, तो लोग नहीं आएंगे, तो यूएई बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब ये नया हाइब्रिड मॉडल कब सोचेंगे जय शाह? वो सोचेंगे जब 28 मई को आईपीएल खत्म हो जाएगा, 29-30 मई को वो अपनी नींद पूरी करेंगे, वो जो हैंगओवर होता है आईपीएल का वो निकलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जून में मुझे लग रहा है कि वो इसके ऊपर गौर करेंगे, इस नए हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। इसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए इंडिया को, इसलिए कि पाकिस्तान ने अच्छा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त इख्तियार किया हुआ है कि अगर आप एशिया कप नहीं खेलेंगे तो हम भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइम बताएगा कि हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं नजम सेठी साहब, उनको थोड़ा प्रॉपरली होमवर्क करना चाहिए। कुछ 1-2 जगह उन्होंने मिस फायर कर दिए कि एक जगह उन्होंने कहा कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले यकजा करें, फिर वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, उसमें हमारी सपोर्ट उनको चाहिए। क्यों चाहेंगे वो आईसीसी का चेयरमैन बनना, जबकि वो दुनिया के ताकतवर तरीन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और वहां से सारा पैसा फ्लो करता है। ये ऐसा ही होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह दें कि आप यूएन के प्रेसिडेंट बन जाएं। अच्छा, लेकिन देखिए, अगर हम बात करें, दोनों साइड देखनी चाहिए। अगर हम ये बात करें कि ये थोड़ा हम ओवर कमिट नहीं कर रहे या हम कुछ ज़्यादा अग्रेसिव नहीं आ रहे जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होना बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अगर हम इस तरह से बायकॉट करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान नहीं? नुकसान किसी का भी हो, वो एक फोर्स मेजोर की एक शिक होती है आईसीसी की क्लॉज में। हमने जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसमें ये एक शिक होती है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर दे कि जी आपके प्लेयर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम है इंडिया में, तो पाकिस्तान उसमें से पुल आउट कर सकता है। और पाकिस्तान पुल आउट करेगा, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच जो ग्रुप मैच भी आईसीसी करवाती है, बल्कि एक दफा डेव रिचर्डसन जब आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने माना था कि हम जानबूझ करके पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि रेवेन्यू ज्यादा है, बिलियंस ऑफ लोग उसको मैच को देखते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर नहीं होगा तो वर्ल्ड कप का मजा उसमें से निकल जाएगा। उस सूरत हाल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों की जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, इंडिया में इंडिया की और पाकिस्तान में पाकिस्तान की, वो डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा। इंडिया अपने ऑफिशियली उनके फ्रेंचाइज ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इसलिए आईपीएल में नहीं लेते कि उनको सिक्योरिटी का खतरा है, हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि फिर वर्ल्ड कप में भी दे सकते। ठीक है, ये तो एक इशू है। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी ये बात हम जो इस वक्त सोच रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन अभी है तो 2025 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि भारत के लिए तो जो आपने बात कही कि वो एक बड़ा आसान सा एक शिक बन जाती है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है, तो ये तो हर बार का रोना है। इसको कैसे चेंज करेंगे? इस आईसीसी को इसमें स्ट्रांग आना पड़ेगा कि आपने 2024 से 2030 तक के सारे ग्लोबल इवेंट्स आपने डिसाइड कर दिए कि कौन क्या कराएगा। अभी 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, 2026 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के साथ होस्ट करना है, फिर उन्होंने एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। तो इतने सारे इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया का बराह रास्त
کلیش ہو رہا ہے. تو آئی سی سی کو ایک الگ سے ایک میٹنگ بلانی چاہیے کہ کم آن سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائڈ کہ انڈیا پاکستان کا کیا ایشو ہے, ہم اس کو ڈیسائڈ کرنا چاہتے ہیں. 1-2 میچ کھیلنے سے انڈیا کا پاکستان آنا اور پاکستان کا انڈیا جانا اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو کرکٹ کو فائدہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. جی ہاں, جو کرکٹ کو فائدہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا, اور آبویسلی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آنے والے بھی ہم اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ایشیا کپ کا مستقبل کیا ہے, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے, تو یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ شاہد صاحب, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی نے کچھ نئے قوانین جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے ہیں, جو کہ جن کا اطلاق 1 جون سے ہوگا. اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے, اور ہم بہت اس پہ ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اس پہ کافی بات ہوئی ہے, سافٹ سگنل کو ختم کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از ایکسلنٹ, بیکاز جب سافٹ سگنل ہوتا تھا تو ایک بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ انکنکلوسیو ایویڈنس ہے امپائر کے بعد, تو وہ کیسے دے سکتے ہیں سافٹ سگنل. تو اس کی وجہ سے کافی ڈیسیشنز ادھر ادھر جاتے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اب کمپلسری ہو گیا ہے وکٹ کیپر اور قریب کھڑے ہوئے فیلڈرز کا ہیلمٹ پہننا. شاہد صاحب, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رولز نئے انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں ان کو کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پروگریس ہوتی رہتی ہے کرکٹ میں اور کرکٹ کمیٹی جو آئی سی سی کی ہوتی ہے وہ ان پر غور کرتی ہے. 2014 میں یہ سافٹ سگنل کا جو طریقہ ہے یہ رائج کیا گیا تھا, لیکن بڑے تنازعات ہوئے. جب باؤنڈری لائن پر کوئی کیچ ہوتا ہے اور فیلڈر کا رخ جو ہے وہ امپائرز کی طرف نہیں ہوتا, تو کیسے امپائر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فیئر کیچ ہے یا نہیں ہے. ایک انڈیا کے میچ میں پرابلم ہوا ابھی حال ہی میں, سعود شکیل کا ملتان میں بڑا ڈیسائسو سا ایک آؤٹ تھا, وہ اگر آؤٹ نہیں ہوتا تو شاید پاکستان ٹیسٹ میچ جیت جاتا اور شاید سیریز بھی نہ ہارتا, تو وہ بڑا ڈیسائسو تھا, تو اس کو باہر جانا ہی تھا. اچھا ہوا کہ سافٹ سگنل اب آئی سی سی نے ختم کر دیا ہے اور اب ڈائریکٹ ٹی وی امپائر کرے گا. اور پھر ہیلمٹ کی, یہ تو پہلے بھی آئی سی سی نے کہا تھا کہ ایک مینڈیٹری ہیلمٹ مینڈیٹری نہیں تھا پہلے, لیکن یہ تھا کہ جو برٹش اصولوں کے مطابق ہیلمٹ ہیں وہ لگانا ضروری ہے, اور اگر 2 دفعہ سے زیادہ وہ نہیں لگائے گا پلیئر, اگر وہ یوز کر رہا ہے ہیلمٹ, تو پھر اس کو 2 میچوں کا بین بھی ہو سکتا تھا آئی سی سی کی طرف سے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مینڈیٹری ہے, آپ بیٹر بھی لگائے گا, فیلڈر بھی لگائے گا, اور وکٹ کیپر بھی جب وہ کلوز ہو کر وکٹ کیپنگ کرے گا. تو اچھے رولز ہیں. فری ہٹ کا ایک رول آیا ہے کہ جی جو بھی فری ہٹ پر اگر آؤٹ ہوگا تو وہ 22 کے رن ہوں گے, ایکسٹراز کے رن ہوں گے, وہ بیٹسمین کے کھاتے میں نہیں جائیں گے اگر وہ فری ہٹ پر آؤٹ ہوگا تو. اور پچھلے دنوں ایک وہ بھی تھا جو وراٹ کوہلی کے ساتھ ہوا تھا, جب بال وکٹ پہ لگ جائے گی تو وہیں ختم ہو جائے گا, پلے سٹاپ ہو جائے گا, رنز نہیں بن سکتے. فری ہٹ پہ نہیں ہوتا. فری ہٹ پہ آپ فری ہٹ پہ جب وہ آؤٹ ہوا اور اس کے بعد 3 رن بنے تو وہ ایکسٹراز کے رن تھے, اس پہ بہت سے لوگوں نے شور مچایا, کچھ پاکستانی پلیئرز بھی آبجیکٹ کر رہے تھے, لیکن فری ہٹ پر اگر آؤٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ آؤٹ نہیں ہے, اور اگر گیند دور جائے گی تو اس پہ پلیئر بھاگ کے رن بنا سکتے کا اختیار ہے. اچھا, سیکیورٹی اور سیفٹی کی جہاں تک بات ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے ہیلمٹ والی, اور دوسرا یہ سافٹ سگنل والی بات. اب کیا یہ جو امپائرز کال ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ اس کے لیے جا رہے ہیں, ایک پلیئر نے اپیل کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا میں آؤٹ ہوں, تو اس پہ بھی کیا امپائرز کال آہستہ آہستہ ختم؟ 100% سسٹم نہیں ہے وہ, لیکن اس سے بہت سے تنازعات اور بہت سے کلوز ڈیسیشن آ جاتے ہیں, اور آئی سی سی مسلسل اس کے اوپر ہوم ورک کرتا رہتا ہے, ریسرچ کرتا رہتا ہے. ایم آئی ٹی میں, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایم آئی ٹی ہے وہاں پہ انجینئرز اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں, تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. یقیناً اس میں بھی کوئی چیز جلدی آپ کو سننے کو ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے فارمر کیپٹن آف پاکستان آصف اقبال نے. آصف اقبال صاحب, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم نجیب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آصف صاحب, سب سے پہلے, کیونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے ایشیا کپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم سیٹھی صاحب کے اسٹانس پہ بہت زیادہ بات کر رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیے گا کیا وہ اسٹانس پہ قائم رہ پائیں گے؟ نجیب دیکھیں, آج کے جو آپ لوگ ڈسکشنز کر رہے تھے وہ میں سن رہا تھا, تو ٹاپکس تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کرکٹ کے لحاظ سے, اب خاص طور پر پاکستان کے لحاظ سے جو آپ نے ابھی نجم کی بات کی ہے, چیئرمین پی سی بی کی. دیکھیں, اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہوتا, بیکاز آپ یا تو کسی کیا کہتے ہیں جرنلسٹ کا جواب دے رہے ہیں یا آپ اپنا اوپینین ظاہر کر رہے ہیں, بٹ یہ جو ایشو ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے, یہ ایک چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے, اور اس ایشو کو آپ اگر پراپرلی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو کنسنسس بنانے پڑیں گے بفور میکنگ اینی اسٹیٹمنٹس. آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایشیا کپ فرسٹ. آپ پہلے جو دوسرے ممبرس ہیں ایشیا کپ کے,
ان کو آپ قائل کریں اس بات کا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب مانتے ہیں. اب انڈیویجول اگر آپ خود اپنے آپ سے صرف کہہ رہے ہیں اور دوسرے سپورٹ نہیں کریں تو آپ کہیں نہیں جا پائیں گے. بالکل صحیح. بے شک آپ جتنے مرضی اسٹیٹمنٹ دے دیں کچھ نہیں ہوگا اس کا. تو میرا خیال تھا کہ یہ پہلے بات کرتا. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ بات نہیں کی ہے تو میرے تو یہی ایڈوائز ہوگی کہ سب سے پہلے بات کریں ان ممبرس کی جو انوالوڈ ہیں ACC میں, ایشین کرکٹ کاؤنسل میں. صرف یہ نہیں کہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سب سے. پھر اس کے بعد آپ بے شک یو کین ٹیک اے اسٹانس, ادروائز اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. اینڈ لائک وائز آئی تھنک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ کپ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چیمپئنز ٹرافی یا T20 ورلڈ کپ کی. اس کے لیے بھی آپ کو ICC میں پہلے جو دوسرے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اینڈ میک شیور دیٹ آپ جو بھی بات کریں ایوری بڈی از آن بورڈ. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بے شک آپ جو مرضی اسٹیٹمنٹس دے لیں وہ خالی اسٹیٹمنٹس کے حد تک رہے گا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ انڈیا کا آئی ناٹ سپورٹنگ جو انڈیا کر رہا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے. بٹ وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ICC میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, انہوں نے اپنا ایک جو پوزیشن بنا لی ہے. بالکل صحیح ہے. سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اکیلے ایک واحد کیا کہنا چاہیے وائس بن جاتے ہیں پھر تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. آلدو آئی تھنک سینسیبل تھنگ یہ ہوگی دونوں ملک کے لیے کہ بھئی آپ صرف میچز کھیلنا ہے جو آپ کے ورلڈ کپ میں ہو یا آپ کے ایشیا کپ میں ہو اور آپ پھر چلے جائیں. آپ کے میچز جو ہوتے ہیں وہ کھیلیں, آپ اس کے بعد آپ چلے جائیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اراؤنڈ ڈفرنٹ وینیوز اور اینی تھنگ. دوسرے ٹیمز بھی تو آئے ہیں نا, دوسرے ٹیمز بھی تو کھیلے ہیں. انگلینڈ آئی ہوئی ہے, دوسری ٹیم میں آئے ہوئے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اور ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا جو شاید سے ایگری کرتا ہوں, بہت ساری باتیں جو کر رہے تھے ریگارڈنگ جو رولز بنے ہیں. دیکھیں آئی تھنک کہ یہ جو سافٹ سگنل کی بات ہے بالکل صحیح ہے, نہیں ہونا چاہیے. بیکاز پھر آپ کنفیوژن کریٹ کریں بٹوین دا تھرڈ امپائر, پبلک واز واچنگ آن ٹیلی ویژن, اینڈ دین ڈفرینسز ہوتے ہیں. Very good decision. Likewise, I think there is no such thing as umpire's call. Exactly. If it's hitting the stump, he's out. If it's hitting outside the line of the stump, not out. Very simple. Pat पे लगता है. Simple बनाए इसको. Don't make it confusing. ضرورت نہیں ہے اس کی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. And that's the way to go about it. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب جو بھی آصف صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کی جو بات میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسٹیٹمنٹس آر جسٹ ورڈس. یہ کہہ دینا کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. جو ان کا پوائنٹ ہے کہ لابینگ کرنی چاہیے, اپنے ساتھ باقی بورڈز کو ملانا چاہیے, تب آپ کسی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں. تو کیا آپ کو لگتا ہے نجم سیٹھی یہ کرنے میں یا اس میں ایفرٹ کرنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں؟ کوشش انہوں نے ضرور کی ہے. ظاہر ہے ابھی جب وہ گئے تھے تو ان کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. UAE کا انٹرسٹ ہوتا, اگر UAE کی ٹیم نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے ایشیا کپ کے لیے. UAE کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ صرف ہوسٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر انہیں کچھ میچز مل جائیں تو وہ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سری لنکا بنگلہ دیش نے پہلا والا ہائیبرڈ ماڈل بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. کرک انفو پہ ان کے سیکریٹری کے کوٹس تھے, یعنی انہوں نے آفیشیلی کہا تھا. سیٹھی صاحب نے کہا نہیں ہمارے پاس ریٹن ہے, لیکن انہوں نے آفیشیلی بات کی ہوئی تھی اس ویب سائٹ نے. تو سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیں گے, اس لیے کہ جہاں پیسہ ہوگا وہ پیسے کی ہی طرف جائیں گے. تو پاکستان کو یہ مشکل ہوگی لابنگ کرنے میں. ٹھیک ہے. اب فائنلی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, اور وہ آصف صاحب سے پہلے بھی ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا, وہ اسی طرف وہ بات جا رہی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کا نیا فائنینشیل ماڈل تیار, اور اس بار بھی لگتا ہے کہ ICC نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. $600 ملین کی سالانہ کمائی کا 38% بھارت کو جائے گا. تو شاہد صاحب پہلے آپ بتائیے اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں, پھر آصف صاحب. میں چاہوں گا پہلے آصف صاحب آپ بتائیے یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے, کیونکہ یہ پوائنٹ ہمیشہ آپ ریز کرتے ہیں. Just before answering یہ سوال نجیب, what I would like to say is don't forget انڈیا جو ہے جو بھی کر رہا ہے, I don't blame the Indian cricket board because یہ ان کے decisions نہیں ہیں as far as ٹیم آنا ہے نہیں آنا ہے, as far as the players کو ویزا ملنا ہے نہیں ملنا ہے. اور IPL میں جو پاکستانی کھلاڑی نہیں کھیلتے ہیں, I don't blame IPL for that. It is the government. لیکن کوئی اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ ICC کی رولنگ, ICC کے لاز میں لکھا ہوا ہے کہ no political interference in the running of cricket and the cricket board in any country. Unfortunately پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کا جو اپوائنٹی ہوتا ہے چیئرمین آف دا بورڈ وہ گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہوتا ہے. لائک وائز انڈیا میں جو ہے ان کا پولیٹیکل بہت اسٹرانگ I think ہولڈ ہے, although nobody is representing from the government, but بہت اسٹرانگ ہے. تو
बोर्ड के पास बहुत आसान जवाब है फॉर एवरीथिंग फॉर इंडियन बोर्ड, तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं कि गवर्नमेंट वीजा नहीं देती है, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है. So ICC has to do something about it. They have to approach the Indian government. They have to explain to them the reason behind it. Otherwise, दो मुल्क जिनको देखने के लिए ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के सपोर्टर्स या क्या कहना चाहिए जो लोकल क्राउड तरसते हैं देखने के लिए. मोस्ट पॉपुलर आई थिंक टू टीम्स इन द वर्ल्ड जो अगर आपस में खेलें तो सारी दुनिया में टेलीविजन पे हर कोई इनको देखता है. बिल्कुल सही. So it's the ICC's responsibility to approach in a sensible way. ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत चाहेंगे. शाहिद साहब, अगर आप 10 सेकंड में बता दें ये फाइनेंशियल मॉडल कितना बुरा है ये बाकी टीमों के लिए, बाकी बोर्ड्स के लिए. देखिए, इंडिया ये कहता है कि हमारा पैसा है, हमने जनरेट किया है, हम ही को मिले. लेकिन एहसान मानी साहब ने इस पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि पैसा ज्यादा उधर क्यों जा रहा है जिसको जरूरत ही नहीं है. जरूरत उन मुल्कों को है जहां पे क्रिकेट को डेवलप करना है. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, आसिफ इकबाल हमारे साथ थे. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.